بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج سے ہم نے علم و حکمت کے عنوان سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے. اس پروگرام میں ہم مختلف قسم کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے، جن میں کہ مذہبی نوعیت کے ایشوز بھی ہوں گے، سماجی نوعیت کے ایشوز بھی ہوں گے، اور سیاسی بنیادوں پر جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اور ان کو ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی آج کی ہماری سوسائٹی میں پاکستان میں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اور آپ کی فیڈ بیک اور آپ کے ایس ایم ایس اور ای میلز کے ذریعے سے جو بات آپ کے ذہنوں میں آئے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آئے، وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہماری اسکرین پر ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کے نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی اس طرح کے ایشوز ہیں اور ہمارے پروگرام دیکھنے کے بعد بھی جو ذہن میں سوالات آپ کے پیدا ہوتے ہیں، ان سے آپ ہمیں مطلع کیجیے گا. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ممتاز اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہوا کریں گے. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، آج یہ جو پہلا پروگرام ہے اس میں ہم ایک امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مذہب کی ضرورت آخر کیوں ہے. جاوید صاحب، بنیادی جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ آج کے اس دور میں ہم بات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ 21ویں صدی کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مذہب کی ضرورت آج بھی ہے ہمیں. تو بنیادی طور پر مذہب کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ بحیثیت انسان میرے کچھ ذہنی مسئلے ہیں، کچھ نفسیاتی مسئلے ہیں، کچھ سماجی مسئلے ہیں، کچھ معاشی مسئلے ہیں، کچھ معاشرتی مسئلے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، اس کو بھی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، میں ان کا بھی کوئی علاج کرنا چاہتا ہوں. اس سے مختلف علوم فنون وجود پذیر ہوتے ہیں. یعنی بنیادی اور مرکزی حیثیت انسان کی ہے. انسان کی حیثیت سے جو چیزیں مجھے لاحق ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں حساس بھی ہوتا ہوں، ان کے حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب میں ان علوم و فنون میں درک پیدا کر لیتا ہوں تو پھر ان کو باقاعدہ فن کی صورت دے دیتا ہوں. تو مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دو بنیادی مسئلوں کو ایڈریس کرتا ہے. دو بنیادی مسئلوں کو؟ ایک یہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں، ایک یہ کہ میری موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اچھا. یہ دونوں بڑے بنیادی مسئلے ہیں. یعنی اگر مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اس جواب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا بنیادی سوال ہے. اور یہ ہر دور کے انسان کا بنیادی یہ ہر دور کے انسان کا سوال ہے. ٹھیک. اس سوال کا جواب اگر مجھے مل گیا ہو تو پہلا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے موت ہر وقت میرے سر پر منڈلا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی علاج، کوئی تحقیق اس کا علاج نہیں دریافت کر سکی. وہ آج بھی آتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، اور میرے پاس دروازے کو وا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. وہ بچے پر بھی آتی ہے، وہ بوڑھے پر بھی آتی ہے. یعنی انسان کو ہر موقع کے اوپر فنا کا سامنا ہے. وہ زندگی کے منصوبے بناتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے، وہ بے شمار ایجادات کرتا ہے، وہ ایک نئی تہذیب وجود میں لاتا ہے. اس سب کچھ کے باوجود موت آ جاتی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. موت کے بعد کیا زندگی ختم ہو جاتی ہے یا اس کے بعد کوئی نئی زندگی شروع ہوتی ہے؟ میں صرف جسم ہوں یا میرے اندر کوئی اور شخصیت بھی موجود ہے؟ میرے باطن اور میرے ظاہر میں جو تضادات ہیں، ان تضادات کا کوئی حل ہے یا یہ اسی طرح سے پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن سوالات کا انسان کو جواب ملنا چاہیے. ان کا جواب دینے کی کوشش فلسفے نے بھی کی ہے، ان کا جواب دینے کی کوشش صوفیانہ مذاہب نے بھی کی ہے، اور انہی کا جواب الہامی مذاہب نے دیا ہے. جب تک یہ سوالات موجود ہیں اس وقت تک یہ تینوں کی تینوں چیزیں باقی رہیں گی اور انسانیت کی ضرورت رہیں گی. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سوالوں کا جواب اپنی عقل کی روشنی میں دے سکتا ہوں، وہ غور و فکر کرتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے اور وہ جواب آپ کو اپیل کرتا ہے، تو فلسفے کی ضرورت آپ سے آپ ثابت ہو گئی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی نفسیات کے اندر داخل ہو کر، میں اپنے باطن کا سراغ لگا کر، میں اس کائنات کے ساتھ ربط پیدا کر کے کائنات کی حقیقتیں دریافت کر سکتا ہوں، جس طرح کہ صوفیانہ مذاہب دعویٰ کرتے ہیں، تو جب تک یہ ضرورت آپ کی موجود ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی ریلیونٹ رہیں گے، ان کو غیر متعلق نہیں کر سکتے. بالکل یہی معاملہ الہامی مذہب کا ہے. اب ان میں سے آپ نے انتخاب کس کا کرنا ہے؟ آپ نے فلسفیانہ جواب کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صوفیانہ مذاہب کے جواب تو بہرحال ہمیں چاہیے، جواب ہر حال میں چاہیے. اس وجہ سے جب تک اس کا آپ کو حتمی جواب نہیں مل جاتا اس وقت تک آپ کو جواب تلاش کرنے سے دستبردار نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ جواب یا تو مذہب دیتا ہے یا صوفیانہ مذاہب جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یا سائنس
یا پھر فلسفہ دیتا ہے، اور فلسفہ ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے عقلی لحاظ سے بھی اور تجرباتی لحاظ سے بھی. تو تجرباتی لحاظ سے پھر وہ سائنس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو جو علم، جو فن بھی آپ کے ان سوالوں کا جواب دے گا وہ کبھی آپ کی زندگی سے ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی ریلیونس اس وقت تک برقرار ہے جب تک آپ کے یہ سوالات موجود ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے کہ انسان بیماریوں سے نجات پا جائے تو پھر آپ کو کہنے کا حق ہے کہ اب سب کلینک بند کر دیا جائے، سب ہسپتالوں پر تالا لگا دیا جائے. لیکن جب تک بیماری آتی ہے اور انسان بیماری سے نجات نہیں پا سکتا اس وقت تک یہ ضرورت باقی رہے گی. اسی طرح یہ دونوں سوالات ہیں، یہ بنیادی سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب ملنا چاہیے. یہ سوالات میری ضرورت ہیں، آپ کی ضرورت ہیں. ان سوالات کو ایک طرف رکھ کر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. جاوید صاحب ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اور ناظرین یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان، ہر دور کا انسان، پہلے کا بھی اور آج کا بھی اور شاید آنے والے دور کا بھی، وہ یہ دو سوالات ضرور اس کے آنسرز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے دو بنیادی مسائل ہیں جن کا جواب یا تو سائنس یا فلسفہ یا صوفیانہ مذاہب دیتے ہیں یا پھر مذہب دیتا ہے ان جنرل. جاوید صاحب سائنس کو پہلے لیتے ہیں. سائنس آپ نے جیسے فرمایا کہ تجرباتی طور پر کچھ چیزیں ثابت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان دو چیزوں کو آنسر کرتا ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر جتنا میں جانتا ہوں سائنس کے بارے میں، سائنس یہ کہتا ہے کہ جی ایک بنیادی نقطہ تھا جہاں سے کوئی ایک دھماکہ ہوا جسے آپ بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. وہاں سے پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے وجود میں آئیں چیزیں، پلانٹس بنے، اس کے بعد جانداروں کا ایک ارتقاء ہوا اور اسی طرح سے ایک نیچرل فینومینا کے تھرو انسان بھی پیدا ہو گیا. اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن سائنس نہیں دیتا. اور انسان جیسے کہ دوسرے جاندار اس دنیا میں آتے ہیں اور مر جاتے ہیں، انسان بھی مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا. سائنس ان کو اس طرح آنسر کرتا ہے. اس میں کیا نقائص ہیں موجود؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بات اگرچہ سائنس کی طرف منسوب کر کے کہی جاتی ہے لیکن بڑے سائنسدان اس کی کبھی جسارت نہیں کرتے کہ وہ اس کو جواب کے طور پر پیش کریں. یہ باتیں عام طور پر جو لوگ سائنس کا کچھ سرسری مطالعہ کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. سائنس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ انسان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے سامنے فطرت کے مظاہر ہیں یہ کیوں ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ کم و بیش 1000 سال تک ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کیوں. اس میں کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ سکی. یہ ایک اعتراف عجز تھا. چنانچہ جو اعلیٰ سائنس ہے وہ اپنی بات یہاں سے شروع کرتی ہے کہ آج ہم وائے سے کیوں سے دستبردار ہو رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. یعنی گویا ہم نے وائے کے دور کو ماضی کے سپرد کر دیا، ہو کا دور شروع ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے بگ بینگ کا ذکر کیا ہے یہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ ایسے ہوا، یہ نہیں بتاتا کہ ایسے کیوں ہوا. کیونکہ ہر کیوں کے پیچھے پھر ایک نیا کیوں شروع ہو جائے گا تو یہ ظاہر ایک سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا. دیکھیے ایک ہے کہ آپ اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ کیا قانون ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے قانون دریافت کر لیا. سائنس انہی قوانین کی دریافت کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی ابتدا یہاں سے کرتی ہے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. صحیح. وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں انسان کا مسئلہ یہ ہے. تو سائنس کہاں سے اپنی ابتدا کرے گی؟ جہاں سے وہ چیز اس کے تجربے میں آ جائے گی. بالکل. یعنی اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ کیا حواس سے گرفت میں لے سکتی ہے، انسان کے اندر جو علم موجود ہے اس سے اسے ریلیٹ کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کیا تجربے سے گزار سکتی ہے، کیا معمل میں لیبارٹری میں آپ کو دکھا سکتی ہے کہ یہ کیسے ہے. بالکل صحیح. تو یہ وہ دائرہ ہے جس میں سائنس کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک کوئی اعلیٰ درجے کا سائنسدان جو سائنس کے معاملے میں حقیقی علم رکھتا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ اس کی کبھی جسارت کر سکتا ہے کہ ان دو بنیادی سوالات کے جوابات سائنس نے دے دیے ہیں. جس دن سائنس سائنسی طریقے سے یہ جواب دے دے گی اس دن باقی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی اگر آپ سائنس کو سائنس کی حیثیت سے پیش کریں، فلسفہ نہ بنا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جواب جو دیا جا رہا ہے اس جواب کو اب آپ اپنے معمل میں اپنی لیبارٹری میں دکھا سکتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. جو جواب دیا گیا ہے اس جواب کا آپ مشاہدہ کرا سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس کا مشاہدہ اگر آپ نہیں کرا سکتے تو تجربات سے اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. تو سائنس تو اپنے میتھڈ پر کام کرے گی. بالکل صحیح ہے. اس کے جواب کو اسی وقت سائنسی جواب مانا جائے گا جب وہ اپنے میتھڈ کے مطابق آپ کو اس کا جواب دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے وہ جو پہلا بنیادی سوال ہے
اس کو اس نے آنسر نہیں کیا بلکہ یہ بتایا کہ یہ کیسے ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے. سائنس کا موضوع یہی ہے, اس کا دائرہ یہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسی وجہ سے کوئی آپ اچھی سائنس کی کتاب پڑھیں گے تو شروع یہاں سے ہوگی کہ ہم نے اعتراف عجز کے ساتھ وائے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے, ہم ہو کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. سائنس کی ترقی کی ابتدائی یہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کو آپ اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر, اپنے اندر موجود علم کی بنیاد پر, اس کے نتیجے میں جو استنباط کی صلاحیت انسان کو دی گئی ہے, یعنی کوئی چیز اس کو آپ دے دیں تو اس سے انفر کر لیتا ہے چیزوں کو. یہ چیزیں آپ جب ملاتے ہیں تو ملا کے اس کے نتیجے میں ایک سائنٹیفک میتھڈ وجود میں آ جاتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو یہاں تک محدود کیا ہے. سائنس کی غیر معمولی ترقی کا راز یہی ہے کہ اس نے اپنا دائرہ متعین کیا, اور اس دائرے سے وہ باہر نہیں نکلتے. وہ اس دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلتے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی چیزیں جب پڑھتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح کا ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس طرح سے کائنات بنتی, اس طرح سے کائنات بنتی چلی گئی, یہ اصل میں اس چیز کا بیان ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ بات کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, یعنی یہ کیوں ہے, اس کا کوئی یہ کیوں ہے کہ یہی زمین کے اجزاء مل کے آپ کی ناک کو اسی جگہ لاتے ہیں, ہمیشہ یہاں نہیں لگا دیتے. ٹھیک. اس کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کیسے بنتا ہے, کیسے بنتا ہے. یہ تو اصل میں موجود کا مطالعہ ہے. تو موجود کا مطالعہ یہ اصل میں سائنس کا موضوع ہے اور سائنس یہیں تک رہتی ہے. اچھا, جو دوسرا جو سوال ہے, بنیادی سوال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کیا اس کا جواب بھی سائنس نہیں دے پاتی؟ نہیں, اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیے سائنس آپ کو یہاں کھڑا کر دے گی کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, جس کو سائنٹیفک ایویڈنس آپ کہتے ہیں. وہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. ہم نے تو دنیا کو یہی دیکھا ہے کہ لوگ آئے, لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, ہم نے ان کو دفن کر دیا, آپ قبر کھول کر دیکھ لیجیے, وہاں ہڈیوں کے سوا کچھ آپ کو ملے گا نہیں. تو سائنس یہ کہتی ہے نا کہ اس کا مطلب مرنے کے بعد آپ کو ختم ہو جانا ہے, بس فنا ہو جانا ہے. جو سوال تھا وہ یہ تھا, سوال کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ سوال یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ میرے اندر ایک شخصیت کام کر رہی ہے, یعنی میں محض جسم نہیں ہوں. یہ جو میرا ادراک ہے, یہ میرا شعور ہے, سائنس مجھے اس سے دستبردار نہیں کرا سکی. یعنی میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوں کہ میں خود کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ میری جو تلاش ہے اس کا جواب نہیں دے رہا. میرے اندر ایک پوری شخصیت بات کر رہی ہے, وہ شخصیت جس کو آپ میں کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں, تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جسم بول رہا ہے؟ نہیں, کوئی اندر ہے, اندر کوئی شخصیت جو آپ بول رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی شخصیت میں تنوع پیدا کرتے ہیں. اسی کے اندر وہ سارے علوم فنون ہیں موجود ہیں. تو سائنس کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ کا مطالعہ کر لے گی. تو دماغ سے تو اصل میں اس شخصیت کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. وہاں سے کام شروع ہو رہا ہے, آپ کے جسم سے ریلیشن پیدا ہو رہا ہے اس شخصیت کا. لیکن وہ کہاں پائی جاتی ہے, اس کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں مل سکا ابھی تک. جب اس کا جواب نہیں ملتا تو پھر یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ کیا موت کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے یہ ابھی تک ان آنسرڈ ہیں, یہ دونوں کویشچن ان آنسرڈ ہیں. اور ان کو سائنس اپنا موضوع اس لیے نہیں بنا سکتی کہ اس کا دائرہ نہیں ہے. یہ سائنس جس دائرے میں کام کرتی ہے, ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے, اس کا دائرہ آپ کا جسم ہے. وہ آپ کے جسم کے عوارض کو تلاش کرے گا اور ان کے وہ علاج ڈھونڈے گا, لیکن یہ اس کا دائرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی روح کا علاج ڈھونڈے. اس کو اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہرین نفسیات اس پر کام کریں گے, تو وہ ایک اور سائنس ہے جو وجود میں آئے گی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی وہ یہ کہ وہ جو دو بنیادی سوالات ہیں, جو میرے سوالات ہیں, جو آپ کے سوالات ہیں, سائنس ان کو آنسر نہیں کر پا رہی, اور ظاہر سائنس اپنے دائرے میں کام کرتی ہے اور یہ آنسرز جو ہیں دائرے سے باہر کی چیزیں. اب ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا فلسفہ یا صوفیانہ مذاہب اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا نہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم سائنٹیفک ریزننگ پہ بات کر رہے تھے. جاوید صاحب, یہ جو دو بنیادی سوالات ہیں, سائنس تو ظاہر ہے اپنے دائرہ کار کی وجہ سے اس کا آنسر نہیں دے پا رہا, کیا فلسفہ اس کا آنسر دیتا ہے؟ میں یہاں چھوٹی سی وضاحت کر دوں, یعنی یہ کوئی سائنس کی خامی نہیں ہے. نہیں, وہ طرح کہ میں نے مثال دی تھی کہ ایک ڈاکٹر اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے مکان کے نقشے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے علم کا ایک دائرہ طے کر لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سائنس نے بھی اپنے علم کا ایک دائرہ طے کر لیا ہے. خواہش موجود ہے اس کے اندر. یعنی یہ ایک سائنسدان جب اپنے معامل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے, کیونکہ یہ انسان کے فطری سوالات ہیں. ان سوالات سے نجات نہیں پائی جا سکتی. ان کے بارے میں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان پر غور کر کے کیا کرنا ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو اصل میں آپ اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہی ہے. صحیح. تو سائنسدان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کا جواب دے, لیکن اس کے پاس جو ذرائع موجود ہیں, جو اس کے علم کی بنیاد ہیں, وہ ذرائع اصل میں اس سے متعلق ہی نہیں ہے.
ٹھیک، اس وجہ سے وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے. جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ فلسفے ہی نے در حقیقت ان سوالات کو موضوع بنا کر کچھ نہ کچھ اس پر عقلی استدلال کرنا شروع کیا تھا. ایک لمبے عرصے تک یہ استدلال ہوتا رہا. اس استدلال کو بھی کوئی بنیاد چاہیے تھی، یعنی وہ کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے وہ استدلال. تو سائنس نے جب اپنا تعلق توڑا فلسفے کے ساتھ تو یہیں سے توڑا کہ یہ ساری تگودو جو ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے یہ ناکام ہو گئی. یعنی عقل کو، محض عقل کو استعمال کر کے کوئی حتمی جواب دینا ممکن نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کانٹ نے جب کریٹیک آف پیور ریزن لکھی تو اصل میں اسی کو بنیاد بنایا کہ ہمارے علم حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں. فلسفے کا پہلا دور وہ تھا جس میں اس کا بنیادی موضوع وجود تھا، یعنی میں ہوں، آپ ہیں، بینگ اس کا موضوع تھا. اس کے بعد وہ دور آیا کہ جس میں علم کو موضوع بنایا گیا. علم کیا ہے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے، ذرائع کیا ہیں اس کے. تو علم کی محدودیت جیسے جیسے واضح ہوتی چلی گئی اس سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی. چنانچہ اب فلسفے نے بھی کیا کیا ہے، وہ مابعد طبیعیات اور اخلاقیات کے مسائل اپنے ماضی میں چھوڑ آیا ہے. ان کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکا، اس میں پیچیدگی پیدا ہوتی چلی گئی ہے. اس کو بیان کیا ہے علامہ اقبال نے کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. تو یہاں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوا کہ ہر مرحلے پر آپ کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی نتیجے تک پہنچ گئے. اگر کوئی واضح جواب، کوئی ایسا جواب کہ جس جواب کے نتیجے میں آپ کے سارے سوالات اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں، یہ مل جاتا تو انسان کسی اور طرف رجوع ہی نہ کرتا. یعنی فلسفے میں یہ ہوا ہے بنیادی طور پر کہ جتنے سوالات کو میں نے عقل کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی ہے اتنے ہی نئے سوالات اتنے ہی نئے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. اور آپ کا جو بنیاد ہے استدلال کی، دیکھیے ہر دور کا علم ہے نا، اصل میں کچھ سائنسی حقائق ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ استدلال کا مقدمہ قائم کرتے ہیں. اس کو مزید اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہماری جو استدلال کرنے کی طاقت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی بنیادی چیز موجود ہو. استدلال چلے گا کیسے؟ اگر آپ منطق کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو ایک پریمیسس چاہیے ہوتا ہے جس سے اصل میں آپ پھر حقائق کا استخراج کرتے ہیں. یہ عمل ہو نہیں سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کا استقراء کریں، انڈکشن کا طریقہ. تو جب آپ استقراء کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس، یعنی مثال کے طور پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سب کوے سیاہ ہوتے ہیں، تو کووں کا استقراء کریں گے نا. تو استقراء کی بنیاد پر بھی ان کا کوئی واضح جواب نہیں مل پاتا، اور یہی معاملہ استخراج کا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انڈکشن ڈیڈکشن دونوں کی دونوں اپنے عجز کا اعتراف کرتی ہیں. اگر ان کا جواب مل جاتا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہتی. ایسا نہیں ہو سکا. چنانچہ اعتراف کر کے، یعنی اب ہم جب فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم انسان کی تگودو کی تاریخ پڑھتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خزانہ تھا جس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے. انہوں نے اس میں جان جوکھم میں ڈالی، بڑی مشقتیں اٹھائیں، مختلف قسم کے نقشے بنائے، انہوں نے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سرنگیں لگائیں، لیکن آخر الامر نہیں دریافت ہو سکا. حقیقت جہاں تھی وہیں رہی. جب ایسا نہیں ہو سکا، یعنی عقل کوئی واضح حتمی جواب، ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک مقدمہ قائم کیا، کچھ استدلال قائم کیا، اس کو آج آپ نے پیش کیا، دوسرے آدمی نے اس کا تجزیہ کر دیا. یعنی جس طرح کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ بار بار یہ ہوا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہی کام ہمارے ہاں امام غزالی نے کیا. تحافظ الفلاسفہ کیا ہے؟ انہوں نے تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ فلسفی جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک بے بنیاد گفتگو ہے. یعنی جو مقدمات قائم کیے گئے وہ مقدمات خود محتاج دلیل ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بنیادی مقدمہ محتاج دلیل ہے، وہی ثابت نہیں ہے، تو آگے آپ کی منطق چلے گی کیسے؟ اسی طرح سے بہت سے مسائل ہیں کہ جو مسائل محض قیاسی ہیں، ان کے لیے کوئی علمی بنیاد موجود نہیں ہے. آپ اپنی منطق کے زور پر ہو سکتا ہے دوسرے آدمی کو متاثر کر لیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو تحافظ الفلاسفہ میں وہی کام انہوں نے کیا ایک زمانے میں جو بعد میں کانٹ نے کیا مغربی فکر میں. یعنی تجزیہ کر کے بتا دیا کہ جس علم کو آپ بڑی اہمیت دے رہے ہیں، جس عقل کو آپ بڑی اہمیت دے رہے ہیں، وہ اپنی خالص شکل میں استدلال کر ہی نہیں سکتی. یہ ذرائع اس کے پاس موجود نہیں ہے. اس کو آپ ایک سائنس کی مثال سے سمجھیے. یعنی یہ جو ہائزنبرگ کا قانون عدم تعین ہے، یہ کیا چیز ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز جب آتی ہے اور وہاں سے ایک روشنی کا فوٹون آپ تک منتقل ہوتا ہے، تب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے آپ تک پہنچنے سے پہلے وہ چیز اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے. تو عدم تعین کا مطلب کیا؟ عدم تعین کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا علم ناقابل اعتماد ہو گیا ہے. یعنی اس کی بنیاد پر اب کوئی سائنسی یا حتمی سٹیٹمنٹ دینا ممکن نہیں رہا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پے در پے پیش آئی. یہ تو آپ کے موجود پر ہے.
یعنی اس وقت بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ایسے سیارے موجود ہیں اور ستارے موجود ہیں جو نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں. بالکل ٹھیک. ہم ان کو اس وقت موجود دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمارے مشاہدہ کا حال یہ ہے, جبکہ وہ ہو سکتا ہے کہ صدیوں پہلے ختم ہو گئے ہوں یا نوری سال پہلے ختم ہو گئے. تو یہ جو صورتحال جب سامنے آ گئی تو یہ معلوم ہوا کہ انسانی علم کی بھی بڑی محدودیتیں ہیں. تو یہ جتنے علوم و فنون ہیں یہ ان دونوں سوالوں کے بارے میں کسی واضح جگہ پر انسان کو نہیں پہنچا. ٹھیک جاوید صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین, گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پھر آخر ان دو سوالات کا بنیادی جواب کہاں سے ہمیں ملتا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے, اس کا مختصر آپ جواب دے دیجیے گا. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ فلسفہ یہ ساری مباحث جو ہے وہ بہت پہلے ماضی میں چھوڑ آیا ہے. تو آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب فلسفہ ان دو سوالات کو کا آنسر تلاش کرنے کی اب کوشش نہیں کر رہا, اب وہ دوسرے میدانوں میں نکل گیا ہے. اب اس پہ یہ بہت سے ایسے علوم تھے جو پہلے فلسفے کا حصہ سمجھے جاتے تھے. ٹھیک. اگر آپ سقراط کو یا افلاطون کو یا ارسطو کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اب جن علوم کو آپ سیاسیات کہتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں, جن علوم کو آپ معیشت کے بہت سے علوم سے تعبیر کرتے ہیں, جن علوم کو آپ نفسیات کے علم سے تعبیر کرتے ہیں, یہ پہلے سب فلسفے کا حصہ تھا جتنا بھی تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے بعد جو چیزیں جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کے لحاظ سے اس دائرے میں آتی چلی گئیں, ان کو سائنس بنانے کی کوشش شروع ہو گئی. یعنی جدید نفسیات بھی اصل میں نفسیات کے علم کا آپ مطالعہ کریں نا, پہلے اس کا موضوع بیان کیا جاتا تھا کہ اس کا موضوع آپ کی روح ہے, سول ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جس میں یہ اعتراف کر لیا گیا کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے اس کو جاننا. اس کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں گے اس میں پھر ایک مرتبہ اسی طرح قیاسی علوم میں داخل ہو جائیں گے, تو ہم ایک اور چیز کو موضوع بنا لیتے ہیں, وہ آپ کا بیہیویئر ہے. اور بیہیویئر ہی پورا سائیکالوجی کا ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد وہ دور بالکل تبدیل ہو گیا. تو اب آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی بڑی خدمت انجام دیتی ہے. وہ ایک اب علم ہے, فن ہے, اور وہ انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں, انسانوں کے معاملات کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم باہمی طور پر کیا کام کرتے ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ علوم اپنی اپنی جگہ بنتے گئے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئیں, جوان ہوئی, اور پھر اب اس اولاد نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے. تو فلسفے کی بنیادی بحث اصل میں تھی میٹا فزکس کی اور ایتھکس کی, یعنی ما بعد طبیعت اور اخلاقیات, ان میں کامل عجز کا اعتراف کر لیا گیا. اب ذرا آتے ہیں اس پہ کہ جو ہمارے صوفیانہ عقائد ہیں, صوفیوں کے بھی کچھ نظریات ہیں, کیا وہاں سے ہمیں کچھ اس طرح کے آنسرز ملتے ہیں یا آنسر کے کچھ جز ہی مل جاتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ صوفیانہ عقائد کیا ہیں. صوفیانہ عقائد سے آپ تصوف نہ سمجھیں, صوفیانہ مذاہب ہیں, جیسے مثلا بدھ مت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک صوفیانہ مذہب ہے. ٹھیک ہے. ہندو مت کی بہت سی تعبیریں بھی صوفیانہ مذہب کی نوعیت رکھتی ہیں. مذاہب دو طرح کے ہیں, الہامی مذاہب. الہامی مذاہب کی اصول کیا ہے؟ الہامی مذاہب کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے کسی ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کو نبی کی حیثیت دے کر اس کے ساتھ مخاطبت کرتے ہیں. یعنی اس تک وحی آتی ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور اپنا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. اس سے جو مذہب وجود میں آتا ہے وہ الہامی مذہب ہے. ٹھیک ہے. صوفیانہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک تو اپنی عقل سے کام لیتا ہے. جس طرح عقل سے کام لے گا تو فلسفے کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. انسان حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے تجربے اور مشاہدے کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو سائنس کے دور میں داخل ہو جائے گا. انسان حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہے, یعنی آپ کے اندر ایک اور شخصیت پائی جاتی ہے, اس شخصیت تک رسائی حاصل کی جائے, اس کے ذریعے سے حقیقت کے لیے کے دروازے وا کیے جائیں. یہ صوفیانہ مذاہب کا طریقہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ذریعے سے بھی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ذریعہ ہے تو ذریعہ زیر بحث آنا چاہیے. یعنی ان کے عقائد کیا, نظریات ایک الگ چیز ہے. یہ ذریعہ کیا قابل اعتماد ہے, اس کے جو نتائج ہیں کیا ان نتائج کو مان لیا جائے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مطالعہ الگ سے ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک اس معاملے میں صوفیانہ مذاہب نے بھی جب یہ کوشش کی کہ وہ حقیقت کا ادراک کریں تو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس ادراک میں بھی بہت سے مسئلے حائل ہیں. کیونکہ نفس انسانی کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ نفس تو پورے کے پوری داستانیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. دیکھیں نا وہ خواب میں کیا کرتا ہے. آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے,
وہ آپ کا ماضی آپ کے سامنے لے آئے گا، مستقبل کے نقشے آپ کے سامنے لے آئے گا، وہ چیزوں کو ممثل کر کے آپ کے سامنے لے آئے گا، وہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کرا رہا ہوگا، وہ آپ کے سامنے جنات پیش کر رہا ہوگا، وہ آپ کو پریوں کے محل میں لے جائے گا۔ اسی طرح جب نفس کا مطالعہ کرنے کا ایک لمبا عمل شروع ہوا، اس کے اوپر بڑا کام کیا انسان نے، تو یہ معلوم ہوا کہ نفس تو فریب بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کے اندر کی کیفیتوں کو خارج کی حقیقت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ذریعہ بھی کوئی قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے، یعنی اس میں بالکل ممکن ہے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ خارج سے کوئی بات ہو رہی ہے، درحال ہے کہ نہ ہو رہی ہے۔ آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ آپ نے کسی حقیقت کو خارج میں دریافت کر لیا ہے، درحال ہے کہ وہ آپ کے اندر کی ایک داستان ہو۔ تو یہ چیز بھی ایسی صورت اختیار کر گئی کہ جس میں آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز ہے۔ پھر جو جواب انہوں نے دیا اس کا، اس جواب نے ساری کی ساری صورتحال الٹ دی۔ وہ جواب یہ تھا کہ وہ آپ یہاں سے شروع ہوئے تھے نا کہ اصل میں اس کائنات میں یا آپ کے وجود کے پیچھے کون ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، اب آپ کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی آپ خارج میں چلے جاتے ہیں، اس لیے بڑا مشکل ہے اس کو ادا کرنا۔ جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل میں حقیقت یہی ہے۔ اور یہ ظہور کس کا ہے؟ یہ ظہور اس ذات کا ظہور ہے کہ جو اصل میں اس کائنات کی خالق ہے۔ اور کائنات کا خالق کون ہے؟ ادھر سے آپ دیکھیے تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ حقیقت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کائنات ہے۔ ملا صدرہ نے اس کے اوپر جو بحث کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے، میں پوچھتا ہوں کائنات کے وجود کی دلیل کیا ہے، کیونکہ جو یہ خدا تو نظر آ رہا ہے، یعنی وحدت الوجودی نقطہ نظر میں تو خدا نظر آ رہا ہے۔ وحدت الوجود اور شہود پھر یہیں سے یہ تصورات یہیں سے پیدا ہوئے۔ تو جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے وہ ترتیب بالکل الٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں جو کچھ آپ کے سامنے مشہود ہے، یہ مشہود جو ہے یہی اصل حقیقت ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تو غالب نے اسی کو ادا کیا۔ تو یعنی یہ ساری جو اب آپ نے بات کی، اس کا مطلب کہ جو صوفیانہ مذاہب ہیں انہوں نے اپنی جو اندر سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ہی وجدان کہہ لیجئے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، نفس کی جو چیزیں ہیں، خواب کی حقیقت، اسی کو بنیاد بنا کر جواب دینے کی کوشش کی، مگر یہ حتمی بہرہ علوم نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، دو چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود یہ طریقہ مخدوش ہو گیا، ٹھیک، لیکن نا تجربے اور مشاہدے کے طریقے پر اعتماد کرتے ہیں کہ بار بار کے تجربے کے نتیجے میں وہ طریقہ بہتر ثابت ہوا ہے، اسی لیے سائنسی علوم دنیا پر چھا گئے۔ تو آپ کے پاس جو طریقہ ہے، جس ذریعے سے آپ کسی جگہ پہنچ رہے ہیں، اس ذریعے کو قائم رہنا چاہیے نا، علم میں، استدلال میں قائم رہنا چاہیے۔ اس ذریعے کے اوپر بہت سے اعتراضات ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر یہ ذریعہ مجھے جو معلومات فراہم کر رہا ہے، یہ اگر قابل اعتماد ذریعہ ثابت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن معلوم ہو کہ یہ تو مجھے فریب دیتا ہے، یہ مجھے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے سائنس میں یہ مطالعہ کیا کہ اگر عدم تعین کے قانون کو مان لیا جائے تو علم اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی مشاہدات آپ کے جو ہیں وہ حتمی جگہ پر نہیں رہتے۔ تو بالکل یہی صورتحال یہاں بھی ہو گئی، یعنی کہ ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیمیٹیشنز موجود ہیں، بنیاد اصل میں ختم ہو گئی۔ جس جگہ سے اس کا جواب پانے کی صحیح کی جا رہی تھی، وہ بنیاد اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکی۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے جواب دیا اس کے نتیجے میں کوئی خالق دریافت نہیں ہوا، اصل میں ترتیب ہی بالکل الٹ گئی، خالق ختم ہو گیا، کائنات اصل حقیقت بن گئی۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین۔ اب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب الہامی جو مذاہب ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو منتخب کر کے قوم کی طرف بھیجتا ہے، وہ ان کویسچنز کو کیسے آنسر کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بات کر رہے ہیں انسان کے ان دو بنیادی سوالات کی، مختلف سیگمنٹ پہ ہم نے بات کی، ان کے کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، کہیں پہ کوئی نقص موجود ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو الہامی مذاہب ہیں وہ ان کویسچن کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، الہامی مذاہب یعنی جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملے، ان میں ہمارے پاس یہودیت ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس اس سے پہلے مسیحیت ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کتاب ہے، یعنی ان مذاہب کی کتابیں بھی موجود ہیں، تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، قرآن مجید بھی موجود ہے۔ اس کو ہم الہامی مذاہب سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں ایک فرد کا انتخاب ہے جس میں خدا خود، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا خود ان حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے اور حقائق کے بارے میں انسان کو تعلیم دیتا ہے۔
ٹھیک ہے. یعنی یہاں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو حقیقت کا اصل مرکز ہے اسی نے رابطہ پیدا کر لیا ہے. ٹھیک ہے. صوفیانہ مذاہب میں رابطہ ادھر سے پیدا کرنے کی طرف کوشش ہو رہی تھی. یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں یہ کہ اصل حقیقت نے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے، وہاں یہ خود رابطہ کر ٹھیک لیا ہے. پہلے تو اس کا فرق سمجھ لیجئے، وہ فرق جو ہے وہ اس طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اصل سوال یہ ہے کہ جواب تو ہر ایک نے دینے کی کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، صرف الہامی مذاہب کا دیا گیا جواب ہے جو علم اور عقل کے معیارات پر پورا اترتا ہے، یعنی جس میں کوئی نقص ابھی تک دکھایا نہیں جا سکا، جس میں کوئی فیلسی ابھی تک تلاش نہیں کی جا سکی، جو اصل میں ہر چول کو ٹھیک بٹھا دیتا ہے، جس میں انسان کی عقل بھی مطمئن ہوتی ہے، وجدان بھی مطمئن ہوتا ہے، اور خارج کی زندگی کے ساتھ بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جس طرح آپ کے یہاں سائنس معمل یا لیبارٹری میں تجربہ کر دیتی ہے وہ بھی کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ ان سارے مراحل سے گزر کر اس کا جواب ایک محکم جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے اس جواب کو آپ اپنی جگہ پہ قائم دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ جواب موجود ہے. اس وقت بھی انسانیت اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے بیتاب نظر آتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے اجمال سے ایک بات کی، اس پر بڑی تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان میں سے ایک ایک چیز کا جواب کیسے دیتا ہے، اس کے لیے دلائل کیا پیش کرتا ہے، وہ غالباً آپ اس پروگرام میں کر نہیں سکیں گے. اچھا، اجمالی ہی میں سوال ایک اور کر لیتا ہوں اس کو بنیادی. آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اس کا آنسر اس طرح دیتا ہے کہ آپ کی عقل بھی مطمئن ہو جاتی ہے، آپ خارج سے بھی آپ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں جو فلاز ہیں وہ سارے فٹ بیٹھ جاتے ہیں. جب ایسا ہے تو پھر یہ کیوں ہوا کہ آج کے جو ہمارے دور میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ فلسفیانہ نظریات رکھتے ہیں، وہ مذہب پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ مذہب تو ان کی بھی انہی عقلی دلائل پر اور انہی دو بنیادی سوالات کو ایڈریس کر رہا ہے. اور بقول آپ کے مذہب نے یہ جو سوالات کے جواب دیے بڑے تسلی بخش جوابات دیے. پھر مذہب پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے ان جنرل؟ اعتراض کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معقول بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کر لے. اس وقت اگر آپ اپنے دیہات میں جا کر دیکھیں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو آپ کا مزے کا اڑا دیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ زمین گول ہے. وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی کسی طرح بھی. تو وہ سائنس جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اب کون اعتراض کرے گا، اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کو آپ اچھے معنی میں لے لیجئے، یعنی انسان آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، اس وجہ سے بحث کا دروازہ تو کھلا رہے گا. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے اندر فی الواقع انابت موجود ہے، وہ صحیح بات کو سننا چاہتا ہے، تو میں اپنا تاثر یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس سارے سفر سے گزرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو الہامی مذاہب نے جواب دیا ہے، جواب اصل میں وہی ہے. اور وہ جواب چونکہ ہر لحاظ سے انسان کا اطمینان کر دیتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے اعتراضات ہیں آپ پیش کرتے چلے جائیں، ہم گھنٹوں بیٹھ جائیں گے یہ اعتراضات پیش کرتے چلے جائیں، اور پھر یہ دیکھیں کیا واقعی یہ اعتراضات بنتے ہیں. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے لوگوں نے اصل جواب کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا. یعنی یہ بڑے حادثے کی بات ہے. اصل جواب کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جاوید صاحب وہ یہ کہ جو ہمارا آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، انٹلیکچول لیول جو رکھتا ہے، جو گاؤں اور دیہات کا نہیں ہے، جب مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کا یہ جو دو بنیادی سوالات ہیں ان کو آنسر اس طرح کر رہا ہے کہ آپ کی عقلی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کر رہا ہے، تو وہ انٹلیکچول طبقہ بھی اعتراض کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ وہ گاؤں دیہات کا نہیں ہے، اس کا لیول بہت اوپر ہے. نہیں، وجہ اعتراض صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی ذہنی سطح کیا ہے. ٹھیک ہے. وجہ اعتراض تو ہزار پہلوؤں سے ہو جاتی ہے. میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ آپ نے اصل جواب کا مطالعہ نہیں کیا. آپ نے جو جوابات لوگوں کی طرف سے آپ کو ملے ان جوابات میں کوئی خلا محسوس کیا اور آپ اپنے عدم اطمینان پر قائم رہے. یعنی ایک علمی کام کرنا پڑتا ہے نا. جب آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنس کا مطالعہ کرتے وقت بھی آپ کو ایک علمی ذہن بنا کر پہلے اس فن میں علم میں داخل ہونا پڑتا ہے. تو مذہب کے بارے میں نے اسے آپ سے عرض کیا، اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ مذہب ہے کیا جس کو ہم الہامی مذہب کہتے ہیں. اس میں در حقیقت خدا نے کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے یہ جواب دیا ہے، اور وہ ہمارے پاس ان کتابوں کی صورت میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. ان میں آخری کتاب قرآن مجید ہے
کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کا مطالعہ کر کے آپ کے علم میں ہوگا، میں نے تو اب بڑی زندگی بسر کی ہے، بہت سے انٹلیکچوئل سے باتیں کی ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، مجھے تو اکثر و بیشتر اس تجربے سے گزرنا پڑا کہ انہوں نے نہ قرآن مجید کو پڑھا ہوتا ہے، نہ جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ان کے علم میں ہوتا ہے. ان کی معلومات کی نوعیت یہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، فلاں مسجد میں یہ بات کہی جا رہی تھی. مذہبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے بہت مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ اور یہ کرتے ہیں. عام طور پر میرے سامنے تو یہ اعتراضات آئے ہیں. یا کیا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جو فلسفے میں اعتراضات زیر بحث آئے ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ دہرا دیتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ سائنس کے بارے میں کچھ سرسری معلومات ہوتی ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا دائرہ کیا ہے، اس کے اکتشافات کو بنیاد پر اعتراض کر دیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہم نے آج کے اس پروگرام میں جو بنیادی سوال اٹھایا تھا وہ یہ کہ مذہب کی آخر ضرورت کیا ہے. مذہب اصل میں اس بات کو ایڈریس کرتا ہے جو انسان کے دو بنیادی سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مذہب ان دو سوالات کو علم کی بنیاد اور عقل کی بنیاد پر ایڈریس کرتا ہے اور اس کا آنسر دیتا ہے. ظاہر ہے اس پہ اور بہت سارے سوالات اس کے ساتھ جنم لیتے ہیں، ان کو ہم اگلے اپنے کسی اور پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس آپ کی اسکرین پر ابھی آ رہے ہیں. اس سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ ہمیں بتائیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.